ایک مسلمان کے اندر، ایک مومن انسان کے اندر جو خوبیاں اور اوصاف حمیدہ ہونے چاہیے، ان میں سے ایک صدق، سچائی، سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا۔ ہمارے دین نے قرآن اور حدیث میں سچ بولنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، بڑی ترغیب دی گئی ہے، اور سچ بولنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں جھوٹ بولنے کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ اختیار کرنے کا اور سچ بولنے والوں کے ساتھ کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو اور ساتھی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، جا نہ سکے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جانے کا حکم دیا تھا۔ تو غزوہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہنے والوں سے پوچھا کہ تم پیچھے کیوں رہے ہو؟ تو جو منافقین تھے انہوں نے جھوٹے بہانے اور عذر یہ بیان کیے، لیکن جو سچے خالص مومن تھے، مسلمان تھے، جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع اور ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سچ بولنے کا ارادہ کیا کہ ہم کوئی بہانہ نہیں کریں گے، کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، غزوہ میں نہ جانے کی غلطی ہو گئی ہے، اب دوسری غلطی جھوٹ بولنے والی یہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا، کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی وجہ نہیں جنگ میں نہ جانے کی، نہ سواری کا مسئلہ، نہ خرچے کا مسئلہ، نہ پیچھے گھر کا مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس سستی ہو گئی، پیچھے رہ گئے۔ آپ ہمیں جو سزا دیں گے ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ اکرام کا بائیکاٹ کر دیا اور تمام صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ بول چال ختم ہے، کسی قسم کا لین دین نہیں کرنا۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دن تقریباً 50 دن یہ بائیکاٹ رہا، بڑی پریشانی کے دن تھے، تنگی کے دن تھے، غم کے دن تھے۔ ہم اکیلے تنہا مشر میں آتے ہیں،
بازار میں جاتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حال احوال کی خبر لینے والا نہیں، کسی کو ہماری کوئی پرواہ نہیں کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 دنوں کے بعد ہمارے لیے قرآن مجید کے اندر معافی کا اعلان کر دیا، جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ تو اس پر اتنی خوشی ہوئی ان کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور دیگر صحابہ کرام کو بھی خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے خبر پہنچانے والے، خبر دینے والے، اطلاع دینے والے کو خوشی میں اپنے کپڑے تحفے میں دے دیے۔ اتنی خوشی ہوئی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر یہ اعلان کیا کہ میں اپنی ساری جائیداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، اس خوشی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی۔ اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے ہمیں یہ نجات عطا فرمائی ہے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچایا ہے، اور یہ غم اور پریشانی کے دن ختم کر دیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچ کی برکت ہے، کیونکہ جن منافقین نے جھوٹ بولا تھا ان کا جھوٹ بھی پکڑا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے، تو دنیا میں بھی بدنامی اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ملے گا، کیونکہ انہوں نے کوئی توبہ نہیں کی، اپنے غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اسی پر قائم رہے، تو ان کو دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی عذاب، اور ان کو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخرو فرمایا اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرمایا۔ تو انہوں نے کہا آج کے بعد اس سچ کی برکت سے میرا یقین اور بڑھ گیا ہے، جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بولوں گا، چاہے جتنا مرضی نقصان ہو جائے، جھوٹ اس کے قریب نہیں جاؤں۔ یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ فرمایا، جس کو انہوں نے پورا کیا اور اس پر پورے اترے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرو، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے بن جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو سچ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مومن کے اندر صفت یہ بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ سچ بولنے والے تھے۔ فاذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، ادریس علیہ السلام کے بارے میں، ان کے سچے ہونے کا، سچ بولنے کا، وعدے کی وفا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ میں کہ وہ سچے نبی تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب پہلی دفعہ لوگوں کو جمع کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان کو عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، جہنم سے ڈراؤ، ان کو جمع کرو، ان کو سمجھاؤ، توحید کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے،
تو تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کی ساری زندگی میں سچ ہی کا تجربہ کیا ہے، کبھی جھوٹ آپ کو بولتے ہوئے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے شہر والوں نے، ان کی قوم نے اور ان کے مخالفین نے یہ گواہی دی ہے، یہ تصدیق کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا مختلف بادشاہوں کو، نہیں اوپر نہیں چلانا، بس رہنے کچھ نہیں، پھر کی ہے کچھ نہیں ہوتا، بس چھڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے، ہرقل کو خط لکھا، روم کے بادشاہ کو۔ اس نے تصدیق کے لیے مکے والوں، قریشیوں کے قافلے کو بلایا جو اس وقت ابو سفیان کی قیادت میں وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ ان کو پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مختلف سوالات کیے تحقیق کے لیے، تصدیق کے لیے۔ تو ان میں سے ایک سوال اس نے یہ بھی کیا تھا، کیا کبھی اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے؟ یہ نبی جو تمہارے علاقے میں آیا ہے اس کے بارے میں یہ بتاؤ۔ ابو سفیان نے اس وقت کافر تھا، لیکن یہ گواہی دی کہ ہم نے کبھی اس کے بارے میں جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ کی تعلیم دیتا ہے۔ اس طرح اس نے سوالات کیے اور انہوں نے جوابات دیے، تو اس نے آخر میں یہی کہا کہ یہ سچے نبی کی علامات ہیں اور نشانیاں ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا یہ ایک پہلو ہے، اور ساری امت کے لیے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہمیشہ سچائی کو اپناؤ، سچ پر عمل کرو۔ فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، علیکم بالصدق، کہ سچ کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولو۔ کیوں؟ فرمایا سچ جو ہے یہدی الی البر، بر نیکی، خیر، بھلائی، اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ سچ بولنے والے سے خیر کی امید ہوتی، والبر یہدی الی الجنہ، اور جو نیکی والا ہو، خیر والا ہو، وہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ یہ نیکی جنت کی طرف لے کر جانے والی۔ اور جس آدمی کی ہمیشہ عادت ہو سچ بولنے کی، ہر موقع پر وہ سچ بولے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گناہ یہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جھوٹے آدمی سے کوئی خیر کی امید نہیں، اس کی ہر بات، ہر کام وہ مشکوک ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو نہ اللہ کا ڈر، نہ جہنم کا ڈر، نہ لوگوں کا ڈر، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا آدمی جو عادت بنا لے ہر موقع پر جھوٹ بولنے کی، اس کا نام جھوٹ بولنے والوں کے رجسٹر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خاص طور پر کاروبار کے مسئلے میں، لین دین کے مسئلے میں، تجارت کے مسئلے میں بہت خطرہ ہوتا ہے جھوٹ کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے خاص نصیحت فرمائی، فرمایا کہ دو لین دین کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، جب تک ان کی مجلس ایک رہے، وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، اس وقت تک ان کو اختیار رہتا ہے
چیز لینے کا یا واپس کرنے کا۔ اور فرمایا فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ، اگر وہ سچ سے کام لیں اور پوری پوری حقیقت بیان کریں اپنے سامان کی، چیز کی، بورک لہما فی بیعہما، ان کے اس کاروبار میں، ان کی اس تجارت میں، لین دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ پیسے۔ اور اس کے برعکس فرمایا بین کذب وکتم، اگر وہ جھوٹ سے کام لیں اور عیب کو چھپائیں، حقیقت واضح نہ کریں، محقت برکت بیعہما، ان کی اس بے، اس تجارت، اس لین دین، اس سے برکت جو ہے یہ ختم کر دی جاتی، برکت چھین لی جاتی ہے۔ بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج بہت نفع کمایا ہے، ہم بڑے فائدے میں رہے ہیں، جھوٹ بول کر، داؤ لگا کر آج بڑا مار کا مارا ہے، لیکن یہ پیسے ان کے لیے برکت سے خالی ہوتے ہیں، خیر سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی تاکید فرمائی، حتیٰ کہ عام گفتگو کے اندر، ہنسی مذاق میں، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو پسند نہیں کیا، کیونکہ اس طرح آدمی جھوٹ بولنا شروع کر دے تو پھر آہستہ آہستہ اس کی جھجک ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر بڑے معاملات میں بھی جھوٹ بولتا ہے۔ میں ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ، میں اس آدمی کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، میں اس کے لیے ہلاک، یعنی کوئی دھوکہ نہیں دے رہا، کسی کا مال نہیں لوٹ رہا، کوئی فراڈ نہیں کر رہا، عام گفتگو کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت نے اپنے بچے کو یہ کہہ کر آواز دی، بلایا کہ ادھر آؤ تمہیں کوئی چیز ملے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، سمجھایا سب کو، اس سے پوچھا کہ تم نے واقعتاً کوئی چیز دینے کے لیے اس کو بلایا ہے؟ تو نے کہا جی میں نے اس کو کوئی چیز دینی تھی۔ تو فرمایا اگر تم نے ویسے بلایا ہوتا، چیز نہ دینی ہوتی اور چیز کا نام لے کر اس کو بلایا ہوتا تو یہ بھی ایک جھوٹ شمار ہونا تھا، تمہارے نامہ اعمال میں یہ بھی جھوٹ لکھا جانا تھا، کیونکہ اس سے آغاز ہوتا ہے اور پھر بچوں کی تربیت وہ خراب ہوتی ہے، اس سے وہ جھوٹ کی عادت وہ سیکھتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس سے دور رہنے کا حکم دیا، اور سچ کو اپنانے کا ہر موقع پر، ہاں کتنا بھی وہ آدمی کو نقصان کا ڈر ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آدمی اس سچ کو اپنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقصان نہیں ہونے دیتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا الصدق طمأنینۃ والکذب ریبۃ، کہ سچ اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کا سکون حاصل ہوتا ہے، اور جھوٹ جو ہے، کذب، یہ شک، دلوں کے اندر بے اطمینانی، بے سکونی یہ پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم خوشیاں چاہتے ہیں، دلی خوشیاں، دلی راحت اور سکون چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اندر یہ عادت سچ بولنے کی، یہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔